السلام علیکم۔ ہم نے سابقہ ویڈیو میں سابقہ سبق میں ہم نے دیکھا کہ زمانہ قدیم میں تاریخ نویسی، اب وہ تاریخ نویسی ختم ہو کر آگے بڑھتی ہے، زمانہ آگے بڑھتا ہے، وقت تبدیل ہوتا ہے اور عہد وسطیٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں گے عہد وسطیٰ میں تاریخ نویسی، عہد وسطیٰ کی جو تاریخ نویسی تھی وہ کیا تھی اور وہ کس کا زمانہ تھا اور اس وقت کے مشہور مورخین کون تھے اور کس قسم کی تاریخ نویسی کی جاتی تھی، اس وقت کے مورخین جو تھے ان کا طرز عمل کیا تھا، کس طریقے سے تاریخ نویسی کی جاتی تھی۔ آج ہم لوگ عہد وسطیٰ میں تاریخ نویسی اس عنوان سے ہم لوگ معلومات حاصل کریں گے۔ یہ جو زمانہ تھا عہد وسطیٰ میں تاریخ نویسی، یہ جو زمانہ تھا یہ 12ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ 12ویں صدی عیسوی کا ہی ایک مشہور نام ہے، ایک مصنف تھے کلہن، جنہوں نے کشمیر کی تاریخ پر مبنی کتاب لکھی۔ کلہن نے کشمیر جو خطہ ہے وہاں کے موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام تھا راج ترنگنی۔ راج ترنگنی یہ کتاب کلہن نے لکھی تھی اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ کتاب تاریخ نویسی کی سائنسی نوعیت کے جدید تصور سے رشتے کو ظاہر کرتی ہے، جسے کئی کندہ تحریریں، سکے، قدیم عمارتوں کے باقیات، شاہی گھرانوں کے مصدقہ اندراجات اور مقامی رسم و رواج جیسے کئی وسائل کا باریک بینی سے مطالعہ کر کے لکھا گیا ہے۔ کلہن نے یہی ساری چیزیں بالکل سائنسی نوعیت کے جدید تصور کو انہوں نے پیش کیا تھا، اور شاہی گھرانوں کے مصدقہ اندراجات یعنی شاہی گھرانوں سے لیے گئے مصدقہ بالکل سچے ایسے دستاویزات اور ایسی تحریریں ملی تھی جو کہ ایک دم سچی کہانی اور ان کے بارے میں، شاہی گھرانوں کے بارے میں ان کے معلومات بتاتی تھی۔ اس کے بعد عہد وسطیٰ کا زمانہ آگے بڑھتا ہے، پھر اس کا ذکر آتا ہے مغل بادشاہوں کا زمانہ آتا ہے۔ تو مغل بادشاہوں کے زمانے میں جو درباری زبان ہوتی تھی وہ عربی اور فارسی ہوتی تھی۔ عربی اور فارسی کے بہت سارے مورخین مغل بادشاہوں کے دربار میں موجود تھے۔ انہی میں ایک نام آتا ہے ضیاء الدین برنی کا۔ ضیاء الدین برنی اس زمانے کے بہت اہم مورخ مانے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، بہت مشہور زمانہ کتاب تھی، تاریخ فیروز شاہی۔ تاریخ فیروز شاہی انہوں نے جو کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے تاریخ نویسی کے لکھنے کا مقصد انہوں نے ظاہر کیا کہ تاریخ نویسی کس طرح سے کی جائے، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ تاریخ نویسی کا فرض صرف حکمرانوں کے کارناموں اور فلاح و بہبود کے قصے بیان کرنے پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ حکمرانوں کی خطا کاریوں اور غلط پالیسیوں پر بھی تنقید بھی کرنی چاہیے۔ یہ انہوں نے تاریخ نویسی کے لیے انہوں نے ان ساری چیزوں کا لکھا تھا، ان سارے اصولوں کا ذکر کیا تھا۔ حالانکہ دربار کے جو مورخین ہوتے تھے وہ اکثر بادشاہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے تھے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، لیکن ایماندارانہ طریقے سے وہ بادشاہ کی غلط پالیسیوں پر اور بادشاہ نے جو غلطیاں کی اس کے اوپر وہ لکھا نہیں کرتے تھے۔ تو ضیاء الدین برنی کا کہنا تھا کہ ایک اچھا مورخ یہ ہوتا ہے جو بادشاہ کی غلط کاریوں، غلط پالیسیوں اور اس کی ناکامیوں کا بھی ذکر کرے۔ بہرحال یہ ضیاء الدین برنی ہی تھے جنہوں نے ان ساری چیزوں کے اوپر تنقید کے لیے بھی کہا، اور انہوں نے تاریخ نویسی کے اصول بیان کیے۔ تاریخ نویسی کے اوپر اگر ہم لوگ آگے بات کریں تو مغل بادشاہوں کے زمانے میں بھی میں نے پہلے بتایا کہ مورخوں کا کام نہیں یہی ہوتا تھا، وہ دربار کے مورخ ہوتے تھے، وہ بادشاہ کی صرف تعریف و توصیف بیان کرتے تھے۔ لیکن بہرحال جب مغل بادشاہوں کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں اچھے لکھنے والے اچھے مورخین بھی آئے، اور ان کی تاریخ میں ہم کو نظم کے مناسب اقتباسات اور خوبصورت تصاویر کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تصاویر سے ہم کو تاریخ نویسی، تاریخ کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کے علاوہ
اور ہم نے کچھ زمانے کی کچھ نظمیں جو تھی ان نظموں کے اندر بھی بادشاہوں کی تاریخ کے بارے میں ذکر ہم نے پتہ چلا۔ اسی کے بعد ایک نام آتا ہے اسی زمانے کا، عہد وسطیٰ کا ایک نام آتا ہے جسے ہم لوگ مغل بادشاہوں کے جد امجد کے نام پہ جانا جاتا ہے، جسے ہم لوگ ظہیر الدین محمد بابر کے نام سے جانا جاتے ہیں، اور ظہیر الدین محمد بابر کو دنیا بابر کے نام سے جانتی ہے، جو مغلوں کے جد امجد کے طور پہ اور پہلے مغل بادشاہ کے طور پہ جانتی ہے۔ انہوں نے ایک سوانح حیات لکھی تھی جس کا نام تھا تذکِ بابری۔ تذکِ بابری انہوں نے لکھی تھی، ایک ایسی کتاب تھی، انہوں نے اس میں ان جنگوں کا بھی حال ذکر کیا کہ جن میں ان کو شکست ہوئی یا انہوں نے جو لڑی ہیں اس میں کس طرح سے انہوں نے جنگ لڑی اور کیا کیا حالات تھے، کیسے حالات پیش آئے، انہوں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بیان کیا ہے۔ اور تذکِ بابری کے اندر ہمیں مختلف شہروں کے جو انہوں نے علاقوں کے جو انہوں نے سفر کیے تھے اور دیگر شہروں کی جو رودات بیان کی تھی انہوں نے، اور اسی زمانے میں جو رواج تھا، رسم تھی، اور اس وقت پھیلا ہوا معاشی جو نظام تھا، اور یہاں تک کہ تذکِ بابری میں بادشاہ بابر نے نباتات وغیرہ کا باریک بینی سے کیا گیا مشاہدہ بھی انہوں نے لکھا تھا کہ اس زمانے میں نباتات وغیرہ کس طرح ہوتے تھے۔ بادشاہ بابر کے بعد جو ایک دوسرا بہت عظیم نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے اکبر اعظم کا۔ اکبر اعظم کا پورا نام تھا جلال الدین محمد، لیکن ان کے اچھے اخلاق، ان کے اچھے طرز سلطنت کو دیکھتے ہوئے عوام نے، رعایا نے ان کو اکبر یعنی دا گریٹ کے نام سے ان کو لقب دیا تھا، تو وہ اکبر بادشاہ کے نام سے مشہور ہوئے، حالانکہ ان کا نام تھا جلال الدین محمد اکبر۔ ان کے زمانے میں ان کے ایک درباری تھے جو عظیم مورخ تھے اور جن کا بہت نام تھا، ان کا نام تھا ابو الفضل۔ انہوں نے اکبر نامہ اس کتاب کے اندر تاریخ نویسی کے تجزیاتی طریقے کو، ان کے نقطۂ نظر کو انہوں نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ تصدیق شدہ اندراجات کے ذریعے تاریخی دستاویزات کا باریک بینی سے لیا گیا جائزہ اور ان میں درج معلومات کی صداقت کی کڑی جانچ کرنی چاہیے۔ یہ ابو الفضل کا تحقیقی طریقہ تھا، جو کہ مفروضات کہتے ہیں کوئی فرض اخذ کر لینا کہ ایسا ہوا تھا، وہ ایسا ہوا تھا، یہ مفروضات ہیں۔ وہ ابو الفضل کا یہ طریقہ تھا، وہ مفروضات گھڑتے نہیں تھے، ان کی جو تحقیق تھی بالکل سچائی پر مبنی ہوتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد ایک تاریخی ادب کی بات ہوتی ہے مراٹھوں کے زمانے میں، جسے ہم لوگ بخر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بہادروں کی تعریف و توصیف، تاریخی اتھل پتھل، جنگیں، عظیم شخصیتوں کی سوانح وغیرہ سے متعلق تحریریں اس جو تاریخی بخر میں لکھی جاتی تھی، یہی ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی تھی۔ زیادہ تر جو بخر لکھی گئی وہ مراٹھی زبان میں لکھی گئی۔ اس کی جو مشہور ایک بخر کا نام ہے جس میں سبھاسد بخر جو بہت اہم ہے، یہ بخر چھترپتی راجہ رام مہاراج کے دور حکومت میں کرشنا جی اننت سبھاسد نے لکھا ہے، جو کہ سبھاسد بخر کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس میں انہوں نے چھترپتی شیواجی مہاراج کے نظام حکومت کے متعلق پوری معلومات انہوں نے اس بخر میں لکھی ہیں، جو کہ تاریخی ادب کی ایک اہم قسم ہے جسے ہم لوگ بخر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی بخر بعد میں پانی پت کی لڑائی میں کے بارے میں لکھی گئی، جسے باہو صاحب نے لکھا تھا، اور یہ باہو صاحب کی بخر کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے بعد ہولکر جو لوگ تھے، ہولکروں کے بارے میں ایک بخر لکھی گئی جس کا نام تھا ہولکرانچی کیفیت۔ یہ ہولکر گھرانے اور اس شاہی خاندان کے بارے میں، ان کے خدمات کے بارے میں اس بخر میں ہولکرانچی کیفیت اس بخر میں لکھا گیا تھا۔ اسی کے علاوہ سیاسی بخریں بھی بہت ساری موجود تھی، جس کے اندر سوانح عمری، شجری سوانح عمری، واقعے کی رودات، فرقہ واری، آپ بیتی، سرگزشت، دیومالائی اور دیگر بخریں بھی شامل تھی۔ لیکن ہمیں جو پڑھنا ہے وہ تاریخی ادب کی اہم قسم وہ بخر ہمیں پڑھنا ہے۔